جس کو میں نے خودی کا نام دیا ہے، زیر خاک ماں شرار زندگی است، میرے یہ بدن کے اندر زندگی کا ایک شرارہ ہے. تو یعنی دیکھیں، پہلا قدم جو ہے آپ نے عرفان ذات حاصل کرنا ہوگا، اپنے متعلق یقین کرنا ہوگا کہ بھئی میں تو کچھ اور ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے کہ کامیابی کا راستہ اور طریقہ کار، یہ موضوع ہے ہماری آج کی نشست کا، اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں، بڑا قیمتی سوال ہے اور ہر ایک کے لیے، یعنی جو بھی انسان ہے اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے. دیکھیں، انسان، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقصان کے لیے نہیں بنایا ہے، کامیابی کے لیے بنایا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، بہت بڑا انعام جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑے انعام سے نوازنا چاہتا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ناکامی کے لیے نہیں بنایا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. تو جب دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ بھئی آپ یہ تصور کر لیں، اس وقت کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. دنیا کو ہم نے اپنی کامیابی اور ناکامی کا وہ جگہ سمجھ لی ہے. دنیا کو، کامیاب انسان ہماری نظر میں وہ ہے جو کہ کم وقت میں زیادہ دنیا سمیٹ لے، مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور ایک کامیاب زندگی گزارے، پیسے آتے رہیں، کاروبار چلتا رہے، گھر بنے، بچے ہوں، یہ ہو وہ ہو. تو یہ ہماری ساری کامیابی کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب تک ہم اس دھوکے سے نہیں نکلیں گے تو ہم اصل حقیقت کو نہیں پہچان سکیں گے. دنیا کامیابی کی یا ناکامی کی جگہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اصل ہے، دنیا حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بس اس کی دنیا کی کامیابی کے پلان بننے لگتے ہیں. والدین اس کی دنیا کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں. اچھے سے اچھے اسکول میں ہر پیرنٹ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ میں بچے کو تعلیم دلاؤں. پھر وہ والدین ایک پلان بنا لیتے ہیں، لیکن سارا پلان اس بچے کی ظاہر کا ہے. اس میں اس کی روح تباہ ہو جاتی ہے بچے کی، کیونکہ آپ کی توجہ، آپ آج کے انسان کی، خواہ جو بھی ہو، اس کی ساری توجہ جو ہے ظاہر پہ ہے، اور وہ ظاہر کو کامیابی کا وہ سمجھتا ہے، اور لہٰذا پھر یہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے. اور یہ صدیاں ہو گئی ہیں، یہ ہمارا یہی سوچ ہے، یہ طریقہ کار ہے. بہرحال وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، انسان کی کامیابی، انسان کو میں نے آپ کو کہا کہ کامیابی کے لیے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اور تقرب الہی، کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ کے دید کے قابل ہو جائیں. دیدار، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عنایت فرمانا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے، میرے قریب ہو، مجھے پہچان لے، مجھے دیکھ لے اور مجھ سے ملاقات کرے. قرآن کی روح سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. یہ کس کا حال ہے؟ یہ آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دنیا ہی کے بارے میں راضی ہے، بس اچھی گزر رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس راضی ہیں. اس پہ لوگ اس پہ راضی ہیں، دنیا ہی کے لیے کوشاں ہیں، اور ختم بات نہیں ہوتی، کہتے ہیں مزید مزید مزید. آپ دیکھ لیں دنیا ہی کی. بہرحال یہ غلط ہے، یہ تصور زندگی غلط ہے. جب تک انسان کی تصور زندگی اپنا نہیں بدلتا، اس کی کامیابی، یہ اپنی کامیابی کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا.
یہ صرف رسمی باتیں جو ہیں اس پر اکتفا کر لیتا ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور میرے ماتھے پہ جو ہے داغ سجدہ ہے, اور میں کیا کروں؟ محفلوں میں جاتا ہوں, ذکر کی محفلوں میں جاتا ہوں, نعت کی محفلوں کو ڈھونڈتا ہوں, اور میں فلانے مقرر کی تقریریں بھی سنتا ہوں, اور میں تفسیریں بھی دیکھتا ہوں. یہ ہمارا ایک دھوکہ ہے کہ ہم چند رسمی کاموں کو اصل سمجھ لیتے ہیں. یہ سارا مسئلہ تو اس لیے ہے کہ ہم کتاب کا اتباع کریں اور صفت تقوی اندر پیدا کریں اپنے اندر. تو صفت تقوی کو تو ہمارا آج کوئی تصور نہیں ہے. اپنے آپ کو یعنی مقام تقوی پر فائز کرنا یہ تو انسان کی کوشش پر منحصر ہے. پھر کتاب کی پوری پیروی کرنا یہ بھی انسان کی کوشش پر ہے. یہ کتاب کا اتباع اور صفت تقوی یہ آج ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. ہمیں اپنی منزل کا نہ پتہ ہے نہ پتہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم ایک منزل بنا چکے ہیں, ایک دھوکے میں ہم پڑ چکے ہیں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے تم دھوکے میں آ جاؤ. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور یقین کریں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. اور یہ بات اصل میں ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہماری حقیقت ہے. اس دھوکے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو بس یہ پھر اور چیز کی یعنی بس پھر تو باطن پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے, اپنے اوپر آپ کا یقین نہیں ہے. میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, میں کالا ہوں, میں سفید ہوں, اور میری تو ناک اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی بنائی ہے, اور میری تو آنکھیں چھوٹی ہیں, میرے تو ہونٹ موٹے ہیں. آپ دیکھ لیں یہی خواتین و حضرات مطلب اپنے بارے میں. پھر آپ بچے آپ کے ہو جاتے ہیں, میرا بچہ تو ٹھکنا ہے, اس کو لمبا ہونا چاہیے. پھر گھر میں بانس سے آپ لٹکا دیتے ہیں کہ بھئی اس سے لٹکا کرو. یعنی ساری ظاہر آپ کی اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے ظاہر پر ہے. تو بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے, اسی دھوکے کا آپ شکار رہیں گے تو کامیابی مشکل ہے. بہرحال کامیابی کا راستہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے انسان شروعات جب کرے گا نا تو وہ اپنی ذات پہ یقین سے کرے گا. جب تک آپ ظاہر کے دھوکے میں اپنے بارے میں کہ میں یہی ہوں, بس ہم تو یہ نہیں ہیں. ہمارے اندر تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے, ایک امر ربی ہے, اور روح جو ہے وہ نورانی ہے. روح جو ہے وہ نورانی ہے. نقطۂ نورے کے نام او خودیس, اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ تو نور کا ایک نقطہ ہے جس کو میں نے خودی کا نام دیا ہے. زیر خاک ماں شرار زندگیست, میرے یہ بدن کے اندر زندگی کا ایک شرارہ ہے. تو یعنی دیکھیں, پہلا قدم جو ہے آپ نے عرفان ذات حاصل کرنا ہوگا, اپنے متعلق یقین کرنا ہوگا کہ بھئی میں تو کچھ اور ہوں. اور شاعر نے کہا ہے نا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود, آپ و گلہ کے ملک کر دے سجود. اگر اے انسان تم میں ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات تمہیں سجدہ کیسے کرتی؟ اور فرشتے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, کس کے بارے میں؟ انسان کے بارے میں. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو. ایسا ہی ہے نا, انسان مسجود ملائکہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ملائکہ کون ہے؟ نوری مخلوق ہے, لیکن انسان ان سے افضل ہے, سجدہ کیا ہوا ہے نا. تو بہرحال پہلے تو دیکھیں عرفان ذات کی. اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے اور ظاہر بس یہی آپ نے محدود کر لیا اپنے آپ کو, تو یہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنے اوپر یقین پیدا کریں, اور یقین کے لیے پھر کسی صاحب یقین کو ڈھونڈیں, اس کی محفل میں بیٹھیں, اس سے پوچھیں, اور وہ آپ کو جب آپ محفل میں بیٹھیں گے تو یقین کی باتیں کرے گا. اور وہ محفل جو ہے, اگر آپ دیکھیں یہ نیت پہ یعنی دار و مدارہ ہوتا ہے نیت پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مدینے میں منافقین بھی بیٹھتے تھے, لیکن ان پہ الٹا اثر ہوتا تھا. منافقین تھے, 300 منافقین تھے جو میدان احد میں حضور کے ساتھ چھوڑ گئے.
مسلمان تھے وہ حضور کے، لیکن یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بات، کسی صاحب یقین کو تلاش کریں، اس کی محفل میں یقین حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، اور اس تیاری میں بیٹھیں کہ بھئی میں نے تو یہاں انوار ربانی ہیں اور اس کے یعنی میں نے فیض حاصل کرنا ہے، ایک یقین حاصل کرنا ہے۔ تو اگر وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے، لیکن صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی۔ نیک بندے کو تلاش کریں جو اللہ کا بندہ ہو اور جو صاحب یقین ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کسی سچے شخص کو بیٹھ کے اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کے ساتھ اپنی صحبت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے شخص کو ڈھونڈو۔ اب سچا شخص کون ہے؟ اللہ کا بندہ، جو اللہ کا بندہ ہو، جو نفس کا بندہ نہ ہو، جو دنیا کا بندہ نہ ہو، اس کی صحبت میں بیٹھو اور اس تلاش میں، اس نیت سے بیٹھو کہ میں نے صاحب یقین بننا ہے، تو آپ بن جائیں گے پھر۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، آپ تو اللہ کی تلاش میں ہیں، آپ کی تلاش تو اللہ کی ہے، تو اب یہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب آپ ایک یقین، ایک گمان کے مطابق بیٹھیں گے تو وہ صحبت بھی اثر کرے گی اور آپ کی جو بنیادی نیت ہے وہ بھی اثر کرے گی، تو آپ صاحب یقین بن جائیں گے۔ تو یہ تو پہلی سیڑھی ہے آج کی محفل میں، آج کی نشست میں اتنا ہی، اور پھر انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے، اور بھی منزلیں ہیں، آہستہ آہستہ اس پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم